اس ویڈیو میں مضمون رسپانسبلٹیز آف یوتھ کے بقیہ سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. Question number 6. Having read the text of responsibilities of youth, what in your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? یعنی یہ جو مضمون ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ کے نزدیک نوجوانوں کا کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے ملک کے بحران سے نمٹنے کے لیے. تو چلیے جواب دیکھتے ہیں. The youth of any nation is basically its pride and strength only if they are on the right path. یعنی کوئی بھی جو قوم ہے اس کے جو نوجوان ہیں وہ اس کے لیے فخر اور طاقت کا ذریعہ بن سکتے ہیں صرف اگر وہ سیدھے راستے پر چلیں. The youth can play its constructive role in crisis management. یعنی بحران سے نمٹنے کے لیے جو نوجوان ہیں وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. They are all well educated. اگر وہ سب معیاری تعلیم حاصل کریں، ویل ٹرینڈ یعنی ان کی بہترین تربیت ہو، ٹیکنیکلی ساؤنڈ تکنیکی لحاظ سے بھی وہ مہارت رکھتے ہوں، ہارڈ ورکنگ محنتی ہوں، اینڈ سنسیئر اور مخلص ہوں. The youth has all the vigor. یعنی جو نوجوان ہیں ان کے اندر وہ سب جذبہ موجود ہے، انٹلیکٹ یعنی ذہانت ہے، کریج ہمت ہے، اینڈ اسٹرینتھ طاقت ہے دیٹ آر نیڈیڈ ٹو ریزالو اینی ایشو اور ٹو اوورکم اینی ڈیفیکلٹ سچویشن، کہ جو درکار ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اور کسی بھی مشکل پر قابو پانے کے لیے کسی طرح کے بھی حالات کے اندر. Being a larger part of the society, they can help the nation and stand on firm grounds by becoming the right hand of government under any crisis situation. چونکہ نوجوان جو ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے وہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے کھڑا ہونے میں مدد دیں اور وہ ہر طرح کے بحران میں حکومت کا سہارا بن سکتے ہیں، ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. Question number 7. Qaid says, not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever. یعنی قائد نے یہ فرمایا کہ نہ صرف پاکستان اس بہت بڑی مصیبت کے دھچکے سے زندہ بچ نکلا. اپ ہیول سے مراد ہوتا ہے کوئی بہت بڑی اچانک ہو جانے والی تبدیلی یا کوئی گڑبڑ یا مصیبت. which upheaval is he talking about؟ یعنی وہ کون سی بڑی مصیبت یا مشکل تھی جس کا وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، کس بات کی طرف ہے. تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں جواب. ان دس اسٹیٹمنٹ یعنی اس اپنے بیان میں قائد از ٹاکنگ اباؤٹ دی اپ ہیول آف دا پنجاب اینڈ دہلی ہولوکاسٹ. یعنی ان کا اشارہ جو ہے وہ پنجاب اور دلی کے قتل عام کے واقعے کی طرف ہے. ان دیٹ ہولوکاسٹ تھاؤزنڈ معاف کیجیے گا یہاں thousands of people including men, women and even children were butchered mercilessly. یعنی اس قتل عام کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جن میں مرد، عورتیں اور بچے تک شامل تھے انہیں بری طرح سے قتل کیا گیا. اینڈ millions were forced to leave their ancestral homes. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، ان کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا پڑا. thus becoming desperate homeless souls. لہٰذا وہ لوگ مایوس کن اور بے گھر ہو کر رہ گئے. they then migrated to the newly established state, creating a very difficult situation for Pakistan. لہٰذا نتیجتاً انہوں نے ہجرت کی اس نئی ریاست کی طرف، یعنی پاکستان میں وہ داخل ہو گئے. یہاں وہ جب پہنچے تو ریاست کے لیے
بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئیں. دی enemy of Pakistan tried its best to weaken it, but the newly emerged state of Pakistan successfully survived the shock of this upheaval. یعنی پاکستان کا جو دشمن ہے انہوں نے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نو عمر ریاست جو تھی نئی نئی جو بنی تھی وہ کامیابی سے اس سب سے باہر نکل آئی، اور اس مشکل جھٹکے کو سہ لینے کے بعد وہ بچ نکلی. یعنی ان نامناسب حالات میں بھی پاکستان خود کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا. Question number 8. Interpret and analyze the following statements from this speech. یہ چند ایک جملے لیے گئے ہیں تقریر سے اور ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا بغور جائزہ لیجئے. جیسے کہ پہلا جو جملہ ہے دیکھتے ہیں A. Beware of the fifth columnist among ourselves. یعنی ہمارے اندر جو جاسوس موجود ہیں ان سے ہوشیار رہیے. اگلی اسٹیٹمنٹ ہے بی، معاف کیجیے گا، پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا یہاں تجزیہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو انالائز کرنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے، یہ سے جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ the قائد advises the youth to be well aware of the negative and anti-state elements who always want to weaken the newly established state of Pakistan. یعنی قائد جو ہے نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ ہوشیار رہیں ایسے منفی اور ریاست مخالف عناصر سے جو ہمیشہ سے اس نو مولود ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. اب اس کو انالائز کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے بغور. اس سے پہلے پڑھتے ہیں گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ selfish men who only wish to exploit you so that they may swim. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں guard against and weed out selfish men who only wish to exploit you so that they may swim. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہاں قائد کی یہ مراد ہے کہ you should try to eliminate those selfish people among you who have a desire to use youth for their evil plots in order to damage the image of Pakistan. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں کہ نوجوانوں کو اپنے درمیان میں سے ایسے خود غرض لوگوں کو نکالنا ہے جو کہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اپنے برے عزائم اور مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں تاکہ وہ پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن سکیں. اب دیکھتے ہیں آخری اسٹیٹمنٹ جس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے. Hitherto you have been following the rut. All you think and hanker for is government service. Now I want you to get out of that rut and that mentality, especially now that we are in free Pakistan. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں. The قائد advises the youth not to run after government service. یعنی قائد جو ہیں وہ نوجوانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں. after completion of your degrees، یعنی معاف کیجیے گا after completion of their degrees، یعنی جب وہ اپنی ڈگریاں مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ سرکاری نوکریوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جلد از جلد انہیں حاصل کر لیں، لیکن ایسا کرنے سے وہ انہیں منع کر رہے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. He says that the students have to change their mindset regarding getting a job as they are now a part of a free state of Pakistan. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نوجوانوں کو نوکریاں حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ اب ایک آزاد ریاست پاکستان کا حصہ ہیں. تو اس لیسن سے متعلق سوال جواب یہاں مکمل ہو چکے ہیں. آپ
اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.